کہ شب برات کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جو شب برات آ رہی ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو شب کے معنی ہوتے ہیں رات کے، اور برات کے معنی ہوتے ہیں نجات کے، آزادی کے۔ تو یہ رات میں کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ وہ عظیم راتیں ہیں، وہ 15 شعبان کی ہو یا رمضان المبارک کی شب قدریں ہوں یا اور شب قدر ہوں، خصوصاً اللہ اس رات میں اور خصوصاً 15ویں شعبان کی شب میں اللہ تعالیٰ جو ہے بے پناہ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو اسی لیے اسے شب برات کہا گیا۔ شب برات کہا گیا نجات پانے والی رات، آزادی والی رات۔ اب اس میں دو ایک چیزیں جو بہت خاص طور سے ہمیں غور کرنی ہے، اور وہی سوال بھی ہیں، میں نے جمعہ میں بھی بیان کیا تھا لیکن پھر ایک بار بتا دوں کہ جو ہے ایک سوال تو یہ تھا کہ اگر گھر میں 4 یا 5 مرحومین ہیں تو کیا سب کا کھانا الگ الگ رکھنا چاہیے؟ یہ بھی ایک سوال تھا۔ تو افسوس اسی چیز کا ہوتا ہے کہ ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا مگر اپنا دین سیکھنے میں ہم بہت پیچھے رہ گئے، ہے نا۔ اور آج کئی گھروں میں کیا بلکہ اکثر گھروں میں ہوتا ہے، ہم لوگ جاتے ہیں فاتحہ کرنے کے لیے تو ادھکتر یہی ہوتا ہے کہ یہ ابا کے نام الگ کر دیجئے، اماں کے نام الگ کر دیجئے، دادی کے نام الگ، دادا کے نام الگ۔ تو وہ بیچارہ ایک جو فاتحہ کرنے جاتا ہے وہ مغرب سے عشاء ایک ہی گھر میں گزار کر کے چلا آتا ہے۔ اب جب 10-12 فاتحہ پڑھے گا تو ٹائم ہو ہی جائے گا۔ تو پہلی چیز تو یہ غلط فہمی دور کر لیں، آپ ایک خوراک کھانا رکھیں، اس پر آپ چاہے 10 لوگوں کے نام اِصالِ ثواب کرائیں، چاہے ایک لوگ کے نام اِصالِ ثواب کرائیں، اللہ تعالیٰ کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا، سب کو اتنا ہی ثواب عطا کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 10 طرح کے کھانے، 10 جگہ کھانے رکھنے والا رواج ختم کر دیں، چاہے 1 ہو، چاہے 20 ہوں، چاہے 10 ہوں، چاہے 50 ہوں، چاہے 1000 ہوں، چاہے لا تعداد ہوں، ایک ہی خوراک کھانے پر اور اللہ جو ہے وہ سب کو برابر ثواب عطا کرے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس کھانے پر ہم اپنے مرحومین کے نام فاتحہ کرتے ہیں، اِصالِ ثواب کرتے ہیں، کیا وہ کھانا جائز بھی ہے؟ تو اس کو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ کھانا فاتحہ کر کے ہم جو ہے غریبوں کو دے دیتے ہیں تو وہ اب ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، اِصالِ ثواب کر کے یہ مردے کو الگ ثواب ملتا ہے، لیکن اگر آپ کھانا اس مرحوم کے نام سے کسی غریب کو کھلا دے تو اس کا ثواب الگ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے مجاز اپنے کے یہاں کیا بنایا ہوا ہے کہ جس پر ہم نے مرحوم کے نام اپنے گھر کے مرحومین کی فاتحہ کرائی اس کھانے کو ہم نہیں کھا سکتے، ہم نے یہ مجاز بنا لیا ہے۔ اور ہوتا بھی یہی ہے، 15 شعبان کو آپ قبرستانوں کے باہر جا کر کے دیکھیے، ڈھیروں کھانا پڑا ہوتا ہے، کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ ایک ایک فقیر کے پاس جو ہے وہ 50-50 60-60 کلو جو ہے وہ اناج ایسے ہی پڑا ہوتا ہے، اور وہ کھانا لے کر کے رکھتے جاتے ہیں، پھر چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، صبح نگر نگم کی گاڑی آتی ہے اسے اٹھا کر کے لے کے چل دیتی ہے۔ تو فاتحہ کرائیں، ایسے غریب اور مسکین کو ڈھونڈے جو کھانا کھائے آپ کا، جس کو حاجت ہو آپ کے کھانے کی، جس کو بھوک ہو اس کو دیں، اور اگر وہ نہ ملے تو آپ اس کھانے کو خود کھا لیں۔ اللہ نے جو آپ کو رزق عطا کیا اس کو اس طرح سے برباد مت کریں۔ وہاں قبرستانوں کے باہر جو کھانوں کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں وہ ہم آپ بخوبی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور پھر سوچئے کہ ہمارے اوپر کتنا گناہ پڑتا ہوگا۔ ہم جان رہے ہیں کہ اس کے پاس 50 پیکٹ کھانا رکھا ہے، پھر بھی ہم جا کے اسے کھانا تھما دیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ ہم نے اپنے اوپر ایک بوجھ بنا کر کے رکھا، ہم اسے اتارنا جانتے ہیں۔ اب اس پر اللہ کا اتارا ہوا کلام قرآن مقدس کی آیتیں پڑھ کر کے اس کھانے پر بخشی جاتی ہیں، ہے نا۔ اس کو اللہ کے نبیوں کی ذات سے وابستہ کیا جاتا ہے، اللہ کے ولیوں کی ذات سے وابستہ کیا جاتا ہے۔ پھر اس کھانے کو ہمارا دل کیسے گوارا کرتا ہے کہ ہم ایسے شخص کے ہاتھ میں پکڑائیں جو اسے کھانا تو دور کی بات ہے بلکہ اسے اٹھا کر کے نالی میں پھینک دے گا۔ تو ایسا نہ کریں، اس غلط فہمی، اس جاہلیت سے جو ہے وہ اپنے آپ کو باز رکھیں اور اس سے جو ہے وہ بچیں۔ ایک ہی خوراک پر کھانا فاتحہ سب کی کرا دیں، کوئی پرہیز نہیں ہے، اور بہتر بھی یہی ہے کہ ایک ہی خوراک پر فاتحہ کرائیں، اور کوئی غریب مسکین کو ڈھونڈیں، اس کو جو ہے وہ دے دیں، اور اگر کوئی غریب مسکین نہ ملے تو وہ کھانا برائے مہربانی اس طرح سے مت برباد کیجیے،
اس کو آپ خود کھا سکتے ہیں، یہ جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو ان تمام چیزوں پر عمل کی توفیق